खान साहब की रिहाई का आखिरी हाल है डी चौक, और हम इंशाल्लाह बहुत जल्द डी चौक आएंगे और खान साहब को रिहा करवाएंगे। डी चौक पे चारों तरफ से पंजाब के रास्ते बंद हो गए, आप साथ देंगे सर? पूरी पार्टी को लाएअमल देना चाहिए। वो लाएअमल नहीं आ रहा तो हर बंदा मोहब्बत करता है खान साहब से, तो वो अपनी अपनी जगह पर कोशिश कर रहे हैं। नईम हैदर पंजोता कहाँ खड़ा होगा, उनके साथ होगा? इमरान खान की रिहाई के लिए मैं हर सतह पर खड़ा हूँ। सर्वे कर रहा हूं मैं। खान साहब की आज़ादी का सिर्फ एक ही हल है और वो मज़ामत का रास्ता है। जब तक आप वो नहीं इख्तियार करते खान साहब की रिहाई, खान साल उठा के बाहर नहीं आ सकता। अगर मरवत साहब शुरू में खामोश रहते तो अभी तक उनके लिए कोई ना कोई रास्ता के निकल साथ जो हो रहा था वो खान साहब के साथ कर रहे हैं, तो इसमें पार्लियामेंटेरियंस हैं ये मार मार के कुत्ता बनाया हुकूमत ने। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम मौजूद हैं हाई कोर्ट के बाहर और हम ये जितने भी पीटीआई के कारकुनान मौजूद हैं इनसे एक जुमला पूछेंगे और एक जुमले में ये जवाब देंगे, खान की आज़ादी कैसे मुमकिन है। जी बताएं, खान की आज़ादी कैसे मुमकिन है? खान की आज़ादी सड़कों के ऊपर मुमकिन हो सकती है, निकलेंगे तो खान की रिहाई भी हो सकती है। तो ये डिपेंड करते हैं अवाम के ऊपर कि अवाम अगर निकलती है तो खान भी निकलेगा। जबरदस्त हो गया सर। आज़ादी कैसे होगी, आधे मिनट में बताएं। खान की आज़ादी तो मुज़ाहिमत के बगैर मुश्किल है। मतदान जलसे से नहीं होगी? जी नहीं, उससे नहीं होती है। इंशाल्लाह ये जो 8 तारीख को अहमद खान न्याजी निकाल दी है इसके साथ होगी इंशाल्लाह। साथ जाएंगे? वही शाना बशाना भरपूर तरीके से इंशाल्लाह 8 तारीख को निकलेंगे जी, निकलेंगे इंशाल्लाह 8 तारीख। खान साहब की आज़ादी जी निकलेंगे आज़ादी के लिए। जहांगीर साहब, खान साहब की आज़ादी आप किस तरह मुमकिन देख रहे हैं? खान साहब की आज़ादी मज़ाहमत से होगी, सड़कों पे आने से होगी, और खुर्रमजशान और अहमद न्याजी जो लाहेमल दे रहे हैं सिर्फ वही खान साहब की आज़ादी का रास्ता है और वो मज़ाहमत है। जो लीडरशिप कह रही है उस तरह नहीं हो सकेगी। नहीं, बिल्कुल उस तरह नहीं हो सकता। लीडरशिप सिर्फ वक्त मांग रही है और अवाम को ट्रक की बत्तियां, आज़ादी मार्च के कंटेनर के जो पीछे रेड वाले इशारे हैं उनको पीछे घुमाना चाहते हैं। सोहेल अफरीदी साहब से क्या उम्मीदें? सोहेल अफरीदी से तो अब हमारी उम्मीदें दम तोड़ गई। जी नाज़रीन, ये आपने देख लिया, सोहेल अफरीदी साहब से उम्मीदें दम तोड़ चुकी हैं। ये पीटीआई के कारकुनान की बहुत बड़ी तादाद हमारे पास मौजूद है। यहाँ पर कोई उकला मौजूद है। आधे मिनट में सर आपने बताना है खान साहब की आज़ादी कैसे मुमकिन है। थोड़ा सा आगे हो जाए, इधर पानी नहीं है। जी बताएं सर। खान साहब की आज़ादी मेरे ख्याल में मज़ामत से ही होगी। कैसी मज़ामत? जो लीडरशिप कर रही है। नहीं, लीडरशिप नहीं, अब तो लीडरशिप और वर्कर इन सब को एक पेज पे आके मज़ामत करनी चाहिए, क्योंकि अदालतों से तकरीबन एग्जीक्यूटिव ने अदालतों को अपने कब्जे में किया कर लिया। जी सर, क्या कहते हैं आप, कैसे मुमकिन है? बस मैं बात जी आप कैसे मुमकिन देखते हैं? ठीक ही है, ये सही है। जी नाज़रीन, यहाँ पर हम मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या कहते हैं खान साहब की आज़ादी कैसे मुमकिन है आपकी नज़र में? जी वालेकुम सलाम। पहले तो मैं आपकी ये बात को निगेट करूंगा कि हम नाउम्मीद हो चुके हैं या हमारी उम्मीदें दम तोड़ चुकी हैं। हम पूरी उम्मीद हैं। ये जो निज़ाम, एक मिनट में आपने बताना है, मैं सर्वे कर रहा हूं पूरा। आप सर्वे करें, हम बिल्कुल मुज़ाहमत कर रहे हैं, यहाँ पे खड़े हैं। जब तक खान साहब की रिहाई नहीं होती इंशाल्लाह खड़े रहेंगे। केपी हुकूमत जो इस वक्त कर रही है और जो लीडरशिप कर रही है उस तरह की मुज़ाहमत से खान साहब आज़ाद हो सकते हैं? नहीं, उसको बेतिला कल अहमद खान न्याजी साहब की आपने वीडियो देखी होगी, जो उनका स्टैंड है वही एक वर्कर का दिल की आवाज है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। ये हमारे साथ राबिया इकबाल साहिबा मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं? खान साहब की आज़ादी कैसे मुमकिन है, आधे मिनट में बताएं। कैसे मुमकिन हो सकती है? MNAs, MPAs, सेनेटर्स एंड इतने सारे ओहदेदार जिनकी ड्यूटी बनती है कि वो आए और मैदान को फिल करें और फिल करने के बाद बताएं कि निकालें हमारे लीडर को। सिंपल सी बात। केपी गवर्नमेंट से क्या एक्सपेक्टेशन है, खासकर सोहेल अफरीदी साहब से? बहुत एक्सपेक्टेशन है, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन। जबरदस्त हो गया, क्या कहते हैं? आधे मिनट में बताएं। मैं और क्या बोलूं, आप देख रहे हो तो मैं आपको क्या और बताऊं। क्या 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 कैसे निकलेंगे खान? जैसे ही पाकिस्तानी निकलेगा बाहर निकलेगा बाहर, बस कब निकलेगा पाकिस्तान? वो बस हम तो बार बार उनको कह रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वो निकले। फिलहाल वो सो रहे हैं, लेकिन ये सोहेल अफरीदी की आप बात ना करें अच्छा होगा। ये उसकी जो आप नाम सुनते ही अच्छा नहीं लगता। सोहेल अफरीदी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन? गंडापुरी से मेरा इख्तिलाफ है, लेकिन 1000 दर्जे बेहतर था कि उसने हान की मुलाकात और बाकी इलाज के लिहाज से बहुत कुछ। खौफनाक बात। जी सर, आधे मिनट में बताएं खान साहब की आज़ादी। खान साहब की आज़ादी सिर्फ और सिर्फ निज़ामती रास्ते से लोग बाहर निकलें और अपना हक जो है वो छीन के लें। बाकी इनसे इस तरह आप आज़ादी ले ही नहीं सकते। ना अदालतों में इंसाफ है, ना आईन है, ना कानून है। आज़ादी अगर लेनी है तो लोगों के घरों से। ये जो ग्राउंड वर्कर जिस तरह आप जो है ना एक लाएअमल बना रहे हैं, जिस तरह अहमद न्याजी है और ज़ीशान साहब है, ठीक है, तो उसको जो है ना उसको सपोर्ट करें और जो जिस तरह वो ऐलान करते जा रहे हैं तो उसी के साथ जो है ना चले। हो गया जी। जी भाई, खान साहब की आज़ादी कैसे देख रहे हैं आप, कैसे हो सकती है, आधे मिनट में बताएं। खान साहब की आज़ादी ऐसे हो सकती है कि जहाँ जो भी MNA MP हैं उन सबको अडयाला जेल के बाहर आना चाहिए और यहाँ पे भी हाई कोर्ट के बाहर भी आना चाहिए। जबरदस्त हो गया। जी नाज़रीन, हमारे साथ ये दो लड़के मौजूद हैं। एक बहुत हीरो टाइप लग रहा है, हमारे वहीद मुराद साहब हुआ करते थे, बिल्कुल अल्लाह जिनको जन्नत नसीब करे, लेकिन ये बहुत ही प्यारा मॉडल है और इमरान खान का टाइगर है। आधे मिनट में बताएं खान साहब की आज़ादी कैसे मुमकिन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खान साहब की रिहाई का आखिरी हाल है डी चौक, और हम इंशाल्लाह बहुत जल्द डी चौक आएंगे और खान साहब को रिहा करवाएंगे। डी चौक पे इससे पहले जो इंसिडेंट हो चुका है वो सबके सामने है।
اس میں ہماری میں تنقید کے تحت نہیں کہہ رہا، لیکن ہماری قیادت نے تھوڑی جلد بازی کی. اگر ہماری قیادت تھوڑی جلد بازی نہ کرتی تو خان صاحب آج رہا ہوتے. زبردست ہو گیا جی. موجود ہے آدھے منٹ میں بتائیں خان صاحب کی آزادی کیسے ممکن ہے آپ کی نظر میں؟ خان صاحب کی آزادی پروٹیسٹ سے، لانگ مارچ سے سب نکلیں گے تو خان صاحب نکلے گا. اچھا کے پی گورنمنٹ سے سہیل افریدی صاحب سے کیا ایکسپیکٹیشن ہے؟ یہ رہا ان کو فوری طور پر، کیونکہ جو خان صاحب کی صحت کا معاملہ ہے، مرسی کے ساتھ جو ہو رہا تھا وہ خان صاحب کے ساتھ کر رہے ہیں، تو اس میں بغیر کسی ڈیلے کے فوری طور پر اور ورکر تیار ہیں. زبردست ہو گیا. سر السلام علیکم سر، آدھے منٹ میں بتائیں خان صاحب، یہ میں سروے کر رہا ہوں، خان صاحب کی آزادی کیسے ممکن ہے؟ لانگ مارچ لانگ مارچ کیسے کیا جائے آپ کی نظر میں؟ اسلام آباد کی طرف مارچ کیا جائے. کون کرے گا سر؟ لیڈرشپ تو ابھی لائے عمل نہیں دے پا رہی، پوری پارٹی لائے عمل ابھی تک نہیں آ رہا سر. دینا چاہیے. اچھا یہ بتائیں احمد خان نیازی اور سینیٹر خرم ذیشان اور انہوں نے اپنا لائے عمل دے دیا، بند کریں گے، چاروں طرف سے پنجاب کے راستے بند ہو گئے، آپ ساتھ دیں گے سر؟ پوری پارٹی کو لائے عمل دینا چاہیے. وہ لائے عمل نہیں آ رہا تو ہر بندہ محبت کرتا ہے خان صاحب سے، تو وہ اپنی اپنی جگہ پر کوشش کر رہے ہیں. نعیم حیدر پنجوتا کہاں کھڑا ہوگا، ان کے ساتھ ہوگا؟ عمران خان کی رہائی کے لیے میں ہر سطح پر کھڑا ہوں. زبردست ہو گیا جی، بہت شکریہ. آپ آدھے منٹ میں بتائیں خان صاحب کی آزادی کیسے ممکن ہے؟ جی سر، لانگ مارچ سے سر ہوگا، اور ہم سر لانگ مارچ سر خان صاحب کے نظریے کے ساتھ کھڑے ہیں. پارٹی جب بھی سر کال دے گی ہم جو ہے نا سر جی آپ بتائیں. پریشر بلڈ کرنے سے ہوگا، پریشر جب تک بلڈ اپ نہیں ہوگا خان صاحب کی رہائی نہ. سہیل صاحب جس طرح پریشر ڈال رہے ہیں اس سے ہو سکے گا؟ سہیل صاحب وہ ڈال رہے ہیں، لیکن اس وقت جو اسٹریٹ موومنٹ والے سے کام نہیں چلتا سر. زبردست ہو گیا، زبردست ہو گیا جی. ہمارے ساتھ ہی کچھ خواتین موجود ہیں. السلام علیکم میم. خان صاحب کی آزادی کیسے ممکن ہے، آدھے منٹ میں بتائیں. جب آپ بھی ہمارے ساتھ نکلیں گے سڑکوں پہ اور احتجاج کریں گے اور حق کی آواز بلند کریں گے جبھی ممکن ہے، ورنہ ہم جو کارکن ہیں اور جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان کو تو ہمیں یہ مار مار کے کتا بنایا ہوا ہے اس حکومت نے، داعش حکومت نے. اچھا اب آپ یہ بتائیے، احمد خان نیازی اور خرم ذیشان صاحب نے وہاں پہ خوشحال گڑھ میں دھرنا کیا، جرگہ کیا، اور انہوں نے 10 دن کا ٹائم دیا، انہوں نے کہا ہم خود سے نکلیں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لیڈرشپ کو ساتھ دینا چاہیے؟ دیکھیں اگر وہ صحیح بات کریں تو وہ ڈیفینیٹلی لیڈرشپ ول گیو دیم دیر سپورٹ. یہ بہت شکریہ. عوام کو کون نکالے گا سر؟ یہ عوام نکالے گی، جو خان کے ورکر ہیں، جو خان کے سپورٹر ہیں، یہی نکالیں گے، اور انشاءاللہ ہم قریب ہوگا. آپ کہاں، گردیپ سنگھ صاحب کہاں کھڑے ہوں گے؟ خان صاحب کی آزادی کے لیے پی ٹی آئی کے ورکرز خوشحال گڑھ پر جرگہ کیا. احمد خان نیازی، خرم ذیشان صاحب، انہوں نے اپنا لائے عمل دے دیا کہ اونلی 10 days ہے لیڈرشپ کے پاس. آپ کہاں کھڑے ہوں گے خان صاحب کی آزادی کے لیے؟ ہم جیسے پارٹی کی ہدایت آئے گی ہم پھر بھی اسی سس پہ کھڑے ہوں گے جو پارٹی ہمیں کہے گی، اور خان کی آزادی کے لیے ہم ان سڑکوں پہ بھی ہوں گے. اور آپ دیکھ رہے ہیں ہم اڈیالہ جیل بھی جاتے ہیں، ہم کورٹوں پہ بھی آتے ہیں، ہم سڑکوں پہ بھی جائیں گے، ہم پروٹیکٹ بھی کریں گے. جو قانونی آئینی ہمارا حق ہے وہ ہم ہر اس وقت ہم یہاں پر موجود ہیں. السلام علیکم سر، راجیش باز صاحب دی گریٹ سر. پہلے یہ بتائیے، آدھا منٹ ہے آپ کے پاس، خان صاحب کی آزادی کیسے ممکن ہے آپ کی نظر میں؟ سروے کر رہا ہوں میں. خان صاحب کی آزادی کا صرف ایک ہی حل ہے اور وہ مزاحمت کا راستہ ہے. جب تک آپ وہ نہیں اختیار کرتے خان صاحب کی رہائی خان سال اٹھا کے باہر نہیں آ سکتا. اللہ اگر چاہے تو وہ تو آج کی نکال سکتا ہے، لیکن اللہ کے بعد اگر کوئی امید ہے تو وہ مزاحمت ہے. اچھا مزاحمت جو لیڈرشپ کی طرف سے ہو رہی ہے، اس مزاحمت سے خان صاحب باہر آئیں گے؟ دیکھیں جی، صرف لیڈرشپ کے نہیں، یہ پورے پاکستانی قوم کو خاص لیڈرشپ پہ سب سے زیادہ بوجھ اس لیے ہے کہ ذمہ داری ان کی اکال انہوں نے دینی ہے. تو اب موجودہ جو مزاحمت ہے اس سے نہیں، مزاحمت حقیقی معنوں میں پرامن مزاحمت ہوگی تو عمران خان 5-6 مہینے سہیل افریدی صاحب ایز سی ایم ہو گئے، کیا ایکسپیکٹیشن ہے؟ دیکھیے اچھی امیدیں خان صاحب نے ان کو لگایا، ہم تو یہی امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہتری والا معاملہ فرمائے اور وہ نکلیں، قوم کو نکالے اور عمران خان کے باہر نکلنے کی وجہ بنے. لائے عمل ابھی تک نہیں آیا سر آپ لیڈرشپ کی طرف سے؟ لیکن آنا چاہیے، وہ یہی تو پوری قوم کا مطالبہ ہے. قوم تیار ہے، لیڈرشپ جب لائے عمل دے گی تو انشاءاللہ قوم نکلے گی. سر یہ خوشحال گڑھ میں دھرنا ہوا، خرم ذیشان، احمد خان نیازی، انہوں نے لائے عمل دے دیا. آپ لیڈرشپ کی کال کا انتظار کریں گے یا اس قافلے کے ساتھ شامل ہوں گے؟ جو بھی عمران خان کی رہائی کے لیے پرخلوص کوشش کرے گا ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں. زبردست. کیا کہتے ہیں سر؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ایم این ایز، ایم پی ایز اور پارٹی کی جو تنظیمیں اور ورکر سارے ایک پلیٹ فارم پر آئیں گے تو انشاءاللہ عمران خان کی رہائی ممکن ہو. ہم ایک سروے کر رہے ہیں کہ خان صاحب کی آزادی کس طرح ممکن ہے. میرے ساتھ ایک سینئر جرنلسٹ موجود ہیں، سردار صاحب. سر آپ کی نظر میں خان صاحب کی رہائی کس طرح ممکن ہے؟ میں سمجھتا ہوں اب مزاحمت کے علاوہ اس وقت کوئی آپشن نہیں رہا اور ان کو مزاحمت کرنی پڑے گی، اور وہ مزاحمت نہیں جو ابھی یہ مزاحمت جو لیڈرشپ موجودہ مزاحمت کر رہی ہے 3 سال سے، اس مزاحمت سے رہائی ہو سکتی ہے؟
اس مزاحمت سے رہائی نہیں ہو سکتی. جو 9 مئی کے بعد شریف افضل مروت نے مزاحمت کی تھی, اس مزاحمت کی اس پی ٹی آئی کو ضرورت ہے. اور شریف افضل مروت نے جس طرح مشکل وقت میں پارٹی کو سہارا دیا, ابھی بھی پی ٹی آئی اسی 9 مئی والے فیز میں آ کے کھڑی ہو گئی, اور ابھی 9 مئی پھر شروع ہونے والا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے جو ہے شریف افضل مروت کو, کیونکہ ہم ٹک ٹاک کھولیں جو بھی کھولیں وہاں ان کے لیے پی ٹی آئی کے ورکرز نہ صرف ان کے معافیا مانگ رہے ہیں بلکہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو واپس آنا چاہیے. تو ان کو جو سی ایم کے خلاف جو درخواست وغیرہ جو بھی انہوں نے کرنا ہے وہ اس کو روک دینا چاہیے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو دوبارہ جو ہے مزاحمت ویلکم کرنا چاہیے. اچھا کینڈی یہ بتا دیجیے کہ اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ واٹ از دا ڈفرنس بٹوین علی امین گنڈا پور اینڈ سہیل افریدی, دونوں میں آپ کیا فرق دیکھتے ہیں؟ دیکھیے جی, سہیل افریدی آئی ایس ایف سے اٹھے ہیں, ایک جنرل ورکر ہیں, ورکر سے رہنما اور لیڈر بنے, اور ابھی ان کو سمجھنے میں بڑا وقت لگ گیا. گنڈا پور کا جہاں تک چلا تو گنڈا پور کے قد کاٹ اور پرانے سیاسی رہنما ہے, انہوں نے آپ نے دیکھا کہ ان کی انڈرسٹینڈنگ کافی زیادہ تھی. یہی مسلم کو جب وزیر داخلہ تھے نگران وزیر اعلیٰ تھے پنجاب کے, تو گنڈا پور صاحب کے بال تک انہوں نے منوائے تھے, حالانکہ سخت ترین سیاسی انتقامی کارروائی کا نشانہ بنایا گیا تھا, لیکن انہوں نے وہ سارے اختلافات کو, ساری چیزوں کے بالا طاق رکھ کے ان کے ساتھ بڑا اچھا ریلیشن شپ قائم رکھا. اور اس ریلیشن شپ میں ہم نے دیکھا کہ خان صاحب سے ملاقاتیں تک ہوتی تھی ان کی, اور متعدد بار وہ خان صاحب سے مل بھی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سی ایم علی امین گنڈا پور کو ہٹانا غلطی ہے کیا؟ یہ جلد بازی میں فیصلہ, اور یہ فیصلہ نہیں ہونا چاہیے تھا. میں سمجھتا ہوں کہ گنڈا پور صاحب کو ہٹانا نہیں چاہیے تھا, اور میں سمجھتا ہوں کہ گنڈا پور ایک اچھا وزیر اعلیٰ تھا, اور وہ اگر مستقل طور پہ رہتا, اس سے پارٹی میں ڈیوائڈ ہوئے ہیں, گو کہ انہوں نے استعفیٰ تو دے دیا, خان صاحب نے کی آرڈر تھے ان پہ انہوں نے امپلیمنٹ کیا, لیکن ہٹانا ہے. میں سمجھتا ہوں خان صاحب کی یہ سہیل افریدی صاحب کی موجودگی میں آپ خان صاحب کی رہائی دیکھ رہے ہیں؟ نہیں, مجھے ان کی موجودگی میں خان صاحب کی رہائی نظر نہیں آ رہی. دونوں کھڑے. اچھا سردار صاحب دونوں کھڑے ہوتے ہیں. ایک منٹ ٹھہر ہے, ایک منٹ. اچھا سردار بھائی, آج یہ کراس کوشچن نہیں, یہ سردار بھائی بتا دیں آپ کیا سمجھتے ہیں, شیر افضل صاحب پی ٹی آئی کے لیے بہتر تھے؟ بالکل بہتر تھے اور زبردست تھے, اور میں سمجھتا ہوں کہ 9 مئی کے بعد جس طرح انہوں نے کردار ادا کیا, کیونکہ میں تو جرنلسٹ ہوں, میں نے ان کو خان صاحب سے خود, میں نے عمران خان صاحب سے سوال کیا جیل کے اندر, اور عمران خان صاحب نے خود ان کا نام لے کے کہا تھا کہ شریف افضل مروت کی وجہ سے پی ٹی آئی میں ہمیں گورنمنٹ ملی. یہ عمران خان کے الفاظ, میرے نہیں. یہ کہا تھا نا, لیکن کہا نہیں ہے, مطلب کسی دور میں نہیں, کسی دور میں جب احمد خان صاحب سے اور شعیب شاہین صاحب کے بارے میں ان کے ساتھ جو اختلاف پیدا ہوا تھا, سب سے پہلا جو اختلاف شعیب شاہین صاحب کے ساتھ ہوا تھا اور احمد خان, میں نے کوشچن بھی کیا تھا, میں نے جی آپ کی جو پارٹی کے مروت صاحب ہیں وہ پارٹی رہنماؤں کی جو کہ فاؤنڈر ممبر احمد خان صاحب, ان کے پر الزامات وغیرہ لگا رہے ہیں, تو اس پہ خان صاحب نے کہا کہ احمد خان تو میری بھی بات نہیں سنتا, وہ سینئر ہے, فاؤنڈر ممبر ہے, لیکن شریف افضل جو ہے وہ جذباتی ضرور ہے لیکن وہ ایک نڈر ہے, اور میں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اس کی وجہ سے. اچھا یہ کیوں, آپ کیا خوبی دیکھ رہے ہیں شیر افضل مروت صاحب میں جو ہمیں نظر نہیں آ رہی؟ ہمیں تقریباً 1.5 سال پہلے نظر آتی تھی, لیکن اب ان میں کوئی مروت نظر نہیں آ رہی ہمیں, تو آپ کائنڈلی ذرا دیکھیں. میں تو دیکھیں صحافی کسی کو ڈیفینس نہیں کرتا, نہ ہی کوئی کسی پارٹی کا ہوتا ہے, نہ کسی گروپ کا ہوتا ہے, نہ کسی اور لنکس کسی کا ہوتا ہے. داغ مروت کا ڈیفینس دیکھیں, جو سچ پہ بات کرے اس کو ڈیفینس کرنا چاہیے, اور اس کے آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو دوبارہ پی ٹی آئی میں جوائن کرانا چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بالکل آنا چاہیے, اور یہ آپ دیکھیں گے خان صاحب خود جب آئیں گے, عمران خان صاحب کی میں بات کروں, باقی اچھا سہیل افریدی صاحب کے خلاف بھی وہ آئے, انہوں نے سہیل افریدی صاحب کے خلاف بھی انہوں نے درخواست دی, اور علیمہ جی کے بارے میں بھی انہوں نے جو الفاظات بیانات دیے تھے, اس پر کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں وہ ان کا ذاتی معاملہ ہے, میں اس پہ کوئی کمنٹ نہیں کرنا چاہوں گا کہ وہ درخواست دی ہے یا دیں گے یا جو بھی کریں گے, وہ بطور لیگل میں چیزوں کو نہیں جانتا. میں ایز اے صحافی بات کروں, میرا کوئی مطلب کہ کوئی پی ٹی آئی کا نام ہے, پی ٹی آئی کا وہ میں سب کا موقف لیتا ہوں. یہ بھی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے لیے شیر افضل بہتر سے بہترین ہے؟ میری رائے میں وہ بہتر تھے. جی ناظرین, سردار صاحب کے کیا خیالات ہیں؟ آپ کا ڈیفینڈ کرنا, آپ کا مروت کو ڈیفینڈ کرنا صحافتی زمرے میں نہیں آتا. آپ مجھے سرٹیفکیٹ نہیں دے سکتے. سرٹیفکیٹ میں جی وجہ یہ ہے کہ اب جس طرح سردار طیب نے بات کی, گزشتہ رات میں نے شریف افضل مروت کے حوالے سے خبر دی کہ مروت صاحب جو ہے وہ پی ایم ایل این جوائن کر چکے ہیں, لیکن ان کو ٹاسک یہ دیا ہے کہ آپ نون لیگ میں رہ کے آپ نے نون لیگ والا کام کر رہے ہیں, اور آپ نے پی ٹی آئی کے اندر ہی رہنا فی الحال. تو آپ نے جو کہ ان کو ایجنڈاز کے اور کچھ چیزیں دی ہوئی ہیں, آپ ان پہ کام کریں, آپ لوگ ان کی پیٹ میں چھرا گھونپیں, اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو مراد دی جائیں گی ایک مشیر کے لیول کی. تو یہ ساری چیزیں جو ہے سر آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ ایک دور تھا کہ 9 مئی کے بعد کوئی ایم این اے کوئی ایم پی اے جلسہ نہیں کر پاتا تھا, اور شیر افضل صاحب جاتے تھے, جلسہ کرتے تھے, اور سب ایم این ایز ان کو کال کرتے تھے. دیکھیں وقت جو ہے نا وہ سب سے بڑا استاد ہے. وقت جو ہے وہ ہر کسی کی حقیقت بتا دیتا ہے. یہی پی ٹی آئی تھی, مروت صاحب کا ایک عروج تھا, سارے ان کو مانتے تھے, جب کوئی نہیں نکل سکتا تھا مروت صاحب نکلتے تھے. لیکن مروت صاحب نے اپنی باتوں سے اور اپنی خود قصوروار خود وہ, اور اپنی وجہ سے انہوں نے اپنے آپ کو اتنا نقصان پہنچایا کہ آج ان کا کوئی نام لینے والا بھی نہیں ہے, آج ان کو کوئی اپنی پارٹی میں رکھنے والا بھی نہیں ہے. یہ تو
चौरा घूमते के मुतरादिफ है कि आप एक इमरान खान के लगाए हुए वज़ीर आला के खिलाफ आप नाअहली की दरख्वास्त दे रहे, तो मरवत साहब की हकीकत जो है वो मेरे ख्याल से सारी अच्छा, मरवत साहब एक पख्तून है, तो आप क्या समझते हैं कि वो अब जो किरदार अदा कर रहे हैं वो एक पख्तून के शान निशान है? बिल्कुल भी पख्तूनों की शान निशान नहीं है, और सबसे ज्यादा जो मरवत साहब पे हैरत होती है वो इसी वजह से होती है, कम से कम वो एक सियासतदान से हट के, एक वकील से हट के, एक पख्तून के होने के नाते जो है वो इस चीज को सोचते हैं। और मैंने उनसे कई दफा सवाल भी पूछा कि मरवत साहब आप नहीं समझते कि आपकी बेहतरी इस वक्त खामोशी में? अगर मरवत साहब शुरू में खामोश रहते तो अभी तक उनके लिए कोई ना कोई रास्ता निकल जाता। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।